اور اولاد آتی ہے کہ جن کو اہل بیت فرمایا۔ اہل بیت میں امہات المومنین کا بڑا مقام ہے۔ فقط اولاد ہی اہل بیت نہیں بلکہ ازواج کو بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، اگر کوئی بندہ کسی سے پوچھے کہ آپ کی اہلیہ کا کیا حال ہے، تو اہلیہ سے فوراً بندے کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ بندہ پوچھے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اہل بیت، گھر والوں کا کیا حال ہے، تو گھر والوں میں سب سے پہلے جو نظر جاتی ہے بندے کی وہ بیوی کی طرف جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق وہ بیویاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، اسلام تمہاری جانوں میں سے سب سے اولا ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والی وہ کیا ہے، مومنین کی مائیں ہیں، اور ماؤں کی عزت کرنا یہ بیٹوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اہل بیت کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین ہیں، اختصار کے ساتھ بندہ ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل و بیت کی عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، تو سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی کا حکم فرما دینا اہل و بیت کی عزت کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، سب سے قیمتی بات ہے، اور ہم اسی کو ہی دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ نمبر 3 اور آخری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بہت اچھا تھا۔ صحابہ اکرام میں ہم خلفائے راشدین میں دیکھتے ہیں، پہلے 2 خلفائے راشدین کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 ایسے خلیفہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کو خلافت نصیب ہوئی، اور ان کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ اب ان میں سے جو پہلے 2 بڑے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، ان کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بیٹیاں ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہیں۔ نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے گھر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند مقام والی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ پہلے 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور دوسرے 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ اب دیکھیں ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ تعلق، پہلے دونوں کی بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، دوسرے 2 کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی اہل بیت جو ہیں ان صحابہ اکرام کے گھر میں گئی ہیں، تو یہ کتنے مقام کی بات ہے۔ اب صحابہ اکرام کا ان کی عزت اور تکریم کرنا، ان کے بھی بہت سے واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام ان کی عزت کیسے کیا کرتے تھے۔ اس لیے اہل بیت کا نام لے کر صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کرنا یہ بھی نجائز اور حرام ہے، صحابہ اکرام کا نام لے کر اہل بیت کو جھٹلانا یہ بھی نجائز اور حرام ہے۔ ہم بحمد اللہ تعالی اہل سنت والجماعت، ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ صحابہ اکرام کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ سب سے پہلے ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ کیا صحابہ اکرام اہل بیت نے یہ کام کیا ہے؟ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے خاص ایام میں جو آج کل ہو رہا ہے، یہ اس کے علاوہ اور دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام یا اہل بیت میں سے کسی نے اس کام پہ عمل کیا، انہوں نے یہ کام کیا، اگر کیا ہے تو کریں، اگر نہیں کیا تو اس کام کو مت کریں، اگر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ یہ تعلیمات ہیں۔
خود بخود یہ پیمانہ بندے کے ہاتھ میں آتا ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے کہ کیا کیا کام اہل و بیت